صاف کیا نکلتا ہو, درود شریف پڑھتے ہوئے باوضو نکلو, تاکہ ہمارا چلنا دیکھ کر لوگ کہیں کہ جب غلام اس طرح چلتے ہیں تو امام الانبیاء کی شان سے چلتے ہوں گے. آپ ڈی جے بجا کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. بیمار بھی ہوتے ہیں گھروں میں, اور لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, لوگ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں, طلبہ بھی ہوتے ہیں. ایسا کوئی کام مت کرو جس سے لوگوں کو اذیت پہنچے. اور جب چلو تو چکر مکر دیکھتے ہوئے جلوس میں نہ چلو, چلو تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہ چلو, اس لیے کہ وہ کسی سیاسی لیڈر کا جلوس نہیں ہے, آمنہ کے لال کا جلوس ہے, مصطفیٰ کریم کا جلوس ہے. گھر پہ پرچم لہراؤ, پرچم لہراؤ گے اس کی برکتیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں جھنڈے کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور ہجرت کر کے جب گئے تھے تو رستے میں 70 لوگ حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے, تو اس میں سے لوگوں نے حضور کو گرفتار کرنا چاہا, لیکن آقائے کریم کو وہ گرفتار نہ کر سکے. حضور نے ان پہ ایسا کرم کیا کہ وہ 70 کے 70 مسلمان ہو گئے. اس میں سے ایک سعید نام کے صحابی تھے, انہوں نے کہا ہم بھی مدینے چلیں گے یا رسول اللہ, جب آپ جا رہے تو ہم بھی چلیں گے. حضور نے کہا چلو شوق سے چلو. کہا حضور ایسے نہیں جائیں گے, کوئی جھنڈا ہونا چاہیے, ہم شان سے جائیں گے. تو آقا نے اپنا امامہ اتار کر کے دے دیا, یہ نیزے پہ لگا لو, اس کو جھنڈا بنا لو. آپ کہتے ہیں جھنڈے کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہجرت میں جھنڈا ہے, ہجرت میں جھنڈا ہے, جنگوں میں جھنڈا ہے. نادان صرف دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں بھی جھنڈا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. یہ لواء کہتے کسے ہیں؟ جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لواء کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہاری.